أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور العينين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسین. اگر آپ احباب کو یاد ہو کہ پچھلے جمعے جو میں نے مضمون شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی ذلی یا بروزی نبی نہیں آ سکتا، بس آپ ہی آخری نبی ہیں. ایک آیت پاک جو میں نے آپ کے حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری آیت پاک یہ ذرا سن لیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا محبوب کریم علیہ السلام بھیجے.
وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور گمراہی میں تھے، جن کو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام قرآن پاک کی آیات بھی دے دیتے ہیں اور ان کو پاکیزہ بھی کرتے ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اور یہ پاک کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہیں ملے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ جو ہے وہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں یہ اللہ تبارک و تعالی جل والا اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان فرما رہا ہے کہ ان پڑھ لوگوں میں وہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کی آیتیں بھی تلاوتیں فرمائی ہیں اور ان کو پاک بھی کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان میں سے دوسروں کو بھی جو ان سے ابھی پہلوں سے نہیں ملے، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب و حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ تو اگر میرے محبوب کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ ان کا بھی ذکر فرماتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ہی نہیں فرمایا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ پھر آگے ذرا دیکھ لیجئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا شانیں عطا فرمائی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج کروایا۔ اس معراج پاک میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا یہ حدیث پاک ذرا بہت لمبی حدیث پاک ہے، لیکن میں اس میں سے مختصر کچھ باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے فرمایا وہ نبی جو آپ سے پہلے تشریف لے جا چکے ہیں، کیا فرمایا کہ اپنی قبروں کو چھوڑو اور مسجد اقصی میں پہنچو۔ ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، حضرت جرجیس علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ہارون بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور وہ اللہ کے نبی جو آسمانوں پہ ہیں وہ بھی تشریف ہیں ان کے ساتھ، اور یہ سارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور عظمت کے لیے آپ مسجد اقصی میں پہنچے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہنچے، وہاں پہنچتے ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ کیا؟ الحمد للہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین، اور محبت سے کہہ دیجئے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح ہے، اور جو کہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ یہ قرآن پاک کی آیت کے عین مطابق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا خود ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ پھر آگے فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مجھ پر قرآن نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا علم ہے۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بھی بنا کے بھیجا، نصیر بھی بنا کے بھیجا، بشیر بھی بنا کے بھیجا، یعنی کہ خبردار فرمانے والا بھی بنا کے بھیجا، اور بشارتیں دینے والا بھی بنا کے بھیجا، اور پھر مجھ پر قرآن، وہ قرآن جس میں ہر چیز کا علم ہے، خود سرکار فرما رہے ہیں۔ اب بتائیے، اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ کے محبوب خود نہ فرما دیتے، بلکہ خود فرما رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے نبیوں کا اختتام فرمانے والا بنا کے بھیجا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ سنیے یہ حدیث پاک، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اول اور آخر بنایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینہ مبارک کا کھول دیا ہے۔ خود اللہ بھی فرماتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ مبارک کو کھول دیا ہے، اور آپ پر جو بوجھ تھا ہم نے اتار دیا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرا ذکر بلند فرما دیا ہے، اور پھر فرمایا مجھے افتتاح کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، اور تمام نبیوں کو ختم فرمانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے آخر نبی ہیں۔ ذرا ایک اور حدیث پاک سن لیجیے، حضرت سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے کرتے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت المقدس میں پہنچے، ادھر انبیوں کو حکم ہوا کہ سارے پہنچو، اور ادھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں پہنچے، مسجد اقصی میں پہنچے، تو آپ نے اپنی سواری کو ایک بڑے سارے پتھر پر اس کے ساتھ باندھ دیا۔
پھر جب باندھ لیا تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی نبی سارے انہوں نے سرکار کو دیکھا تو ہے نہیں، ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو ہر نبی رسول کے پاس گئے، تو چونکہ انہوں نے دیکھا ہے ان کو، تو یہ انبیاء کیا کہتے ہیں سنیے کہ وہ کہ اے جبریل یہ تو بتائیے آپ کے ساتھ ہے کون؟ اے جبریل آپ کے ساتھ ہے کون؟ تو اس کو یوں کہہ لیجئے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا نا کہ پہنچو وہاں، تو ہر نبی ہر رسول ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئے آج ہم نے اس نبی کو دیکھنا ہے، اس اللہ کے محبوب کو دیکھنا ہے جن کی نعتیں پڑھتے آئے ہیں، جن کی ہم تعریفیں کرتے آئے ہیں، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ اگر میرا محبوب آ جائے اور تمہاری نبوت کا بول بالا ہو تو تم نے سب کچھ چھوڑ کر میرے محبوب کے پیچھے چلنا ہے۔ آج ہم نے ان کی زیارت کرنی ہے۔ جیسے ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے جاتے ہیں نا، تو بس یوں سمجھ لیجیے یہ عالم تصورات کی باتیں ہیں۔ عشق والے اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام میں انج کہہ لو جفا مار لیتے ہیں اور مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ معانقہ کر رہے ہیں۔ یہ سارے انبیاء ایک دوسرے کو مبارکبادیں کر رہے ہیں، اور کوئی پنجابی میں اپنے انداز میں کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ملاقات حبیب ساڑی عید ہو گئی۔ اب دیکھو نا، ہمارے حضرت صاحب بڑے کوٹلی والے، ان کے آگے بیٹے حاجی پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آگے ان کے بیٹے، جب میرے بھائی جان کا وصال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، تو یہ تشریف لائے صاحبزادہ محمد وقار الاسلام صاحب۔ تو ہمیں کتنی خوشی ہوئی، شاید آپ نے تفسیر میں دیکھا ہوگا کہ مجھے تو ایسا کہ انہوں نے مجھے جب جفا ڈالنے کی کوشش کی تو میں نے تو سیدھا ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، انہوں نے پھر مجھے معانقہ کیا۔ یہ تو میرے پیر و مرشد کے صاحبزادے کے صاحبزادے ہیں، مجھے خوشی ہوئی۔ تو وہ جو اللہ کے محبوب ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے، اور جن کی نعتیں یہ سارے پڑھتے آئے ہیں، جب ان کی ملاقات ہوگی تو کیا حالت ہوگی کہ ملاقات حبیب ساڑی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبر تیری دید ہو گئی، تیرا اچائے ناواں نال نہیں پرچھاواں، تیرا اچائے ناواں نال نہیں پرچھاواں، تیریاں تک دے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین ہیں، اور جب سرکار وہاں پہنچتے ہیں حضرت جبریل ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انبیاء کیا کہہ رہے ہیں کہ اے جبریل یہ تو بتائیے کہ آپ کے ساتھ ہیں کون؟
تو حضرت جبریل کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اور یہ المواہب اللدنیہ میں حدیث موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جب انبیاء پوچھ رہے ہیں کہ پیارے جبریل یہ ہے کون، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے حضرت جبریل کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں ھذا محمد الرسول اللہ، یہ رسول اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ بڑی شان، بڑی شان، اللہ اکبر۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور اب کوئی کسی کو مانتا ہے تو پھر میں اس پر جس کو مانا ہے اس پر بھی لعنت کرتا ہوں، اور جو اس کو مانتا ہے وہ بھی لعنت کا حقدار ہے۔ کیوں کہ یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے اور حدیث مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں ذرا محبت سے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک حدیث پاک اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی ہیں کہ جن کو بلیوں سے بڑا پیار ہے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی نا، تو اچانک اور بلیاں پاس ہیں۔ اب وہ کیا کریں، سرکار کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کرنا ہے، اور کیا نام سرکار بلیوں سے بھی بہت پیار ہے۔ ادھر یا رسول اللہ سلام عرض کیا نا، تو جب تھوڑا سا کرم اس کا زور لگا نا، ادھر جب آدمی ایسے کرتا ہے تو ہوتا ہی نا، تو وہ بلیاں بول پڑی۔ تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ۔ اب صحابہ، اب یہ ہمیں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یقین ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا اصل نام کیا ہے، وگرنہ ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جو نام عطا فرمایا یہی اتنا پیارا ہے۔ اور اب حدیث پاک کی کتابیں دیکھ لیجئے، جہاں بھی ذکر ہوگا یہی ہوگا عن ابی ہریرہ تھا، کہ یہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ یعنی بلیوں والے نے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ بڑی لمبی حدیث ہے کہ ساری کائنات پریشان ہوگی قیامت کے دن، ساری کائنات پریشان ہوگی۔ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، جناب مہربانی فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے یا اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے، تو چلو جس نے جہاں جانا ہے وہ تو یہ اس گرمی اور کیا پریشانی اس میں تو نجات ملے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الی غیری، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب کہاں بھیجتے ہو؟ فرمایا جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، لوگ آ جائیں گے، جناب آپ مہربانی فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو جودی پہاڑ پر آپ کی کشتی کو قرار عطا فرمایا تھا، باقی ساری دنیا گڑبڑ ہو گئی تھی، جناب مہربانی فرمائیے، آپ بڑے اللہ کے قریب میں ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیے نا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الی غیری نفسی نفسی نفسی، آج مجھے میری جان کی ہے، آؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ آئیں گے کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کرتے کرتے پھر میرے آقا تشریف لے آئیں گے۔
ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل، خوف سے ہر دگلے جا دگل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ بڑی مینوں انج لگدا ہے کہ ساڈے ساریاں دی آواز نالوں اس جوان دی آواز اچھی ہے، اے تے گل کوئی نہ ہوئی نا۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، سیدھی سی بات ہے، یہی وہ مسجد شریف، لیکن محراب نہیں ہے، محراب نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا آگے کی طرف ہے، کیونکہ دو مکان اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ وہی مسجد شریف یہی ہے، لیکن جگہ تھوڑی سی آگے ہے۔ میرے بابا جی قبلہ نے درس ارشاد فرمایا، اور درس ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے سرکار علیہ وسلم کی یہی حدیث مبارکہ بیان کی، تو سرکار تشریف لائیں گے، عالم کیا ہوگا؟ ایک میں تو یہ ہے کہ جب سرکار تشریف لائیں گے نا، میں کہوں کہاں پھرتے ہو، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں کسی کو جو اللہ کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں انا لہا انا لہا انا لہا۔ کدھر پھرتے رہے ہو؟ میں اللہ کا رسول اس کام کے لیے تو ہوں۔ وہ شان سرکار کی، تو مجھے پیر و مرشد نے پھر وہ بیان کرتے کرتے آپ نے فرمایا جب سرکار تشریف لائیں گے نا حشر میں، تو پھر ہم نے کہنا قاری صاحب کھڑے ہو جاؤ اور سرکار کی بارگاہ میں کرو۔ تو پھر عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، اب لوگ سرکار کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، تو آج جو سرکار کو خاتم النبیین نہیں مانگتا اس کو قیامت کے دن ماننا پڑے گا، لیکن اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لتر پہنے فرشتیاں نے وہ پھینٹی لونی ہے کہ کیا پر اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بھائی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مان ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا جی قیامت تو من گیا نا تو وہ تو نہیں مرنا، وہ تو کوئی گل نہیں ہونی، تو آج ہی من لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سارے نبیوں کا ختم فرمانے والا بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے وہ حدیث پاک، چلو میں جتنی مجھے تھی نا وہ تو میں نے بیان کر دی، لیکن آگے سنیے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اے آپ
اللہ کے رسول ہیں، آپ نبیوں کو ختم فرمانے والے ہیں، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ تو جو یہ لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہو یا علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے، تو ان کو خیال کرنا چاہیے آج ایتھے من نہ من قیامت تے مننا ہی پینا ہے نا، کہ سرکار کی بارگاہ میں جو عرض کیا جا رہے گا وہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب شفاعت فرمائیں گے تو حالت کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دوں گا، قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دوں گا، پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مجھے ایک دعا اسی دن سکھائے گا، اس دن دعا سکھائے گا، میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کروں گا، اللہ کی عبادت بھی کروں گا اور دعا بھی کروں گا۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی ہر رسول کو ایک نہ ایک ایسی دعا فرمائی ہے کہ جو ہمیں وہ کیا نام قبول ہی قبول ہے۔ سارے نبیوں نے جلدی کر دی، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی میرے علاوہ کہ میں نے وہ قیامت کے دن کے لیے وہ دعا رکھی ہوگی اور میں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر کے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مجھے فرمائے گا اے پیارے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، قل آج کہیے کہ آپ کی بات سنی جائے گی محبوب۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ میری اے امت، اللہ مانگا اچھا تیری امت اتنی میں نے بخشی، یا اللہ ابھی میں راضی نہیں ہوا، تو حکم فرمان ہوگا ارفع یا محمد، اے پیارے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، یا اللہ نہیں ہون نہیں بس میری امت بخش۔ تو اللہ فرمائے گا محبوب اچھا چلو تیری اتنی میں نے امت بخشی، اب تو سر کو اٹھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرماتے ہیں میں کہوں یا اللہ نہیں حالی میری امت، بس انج کہہ لو، میں تصور میں بات کر ہو سکتا ہوں کہ میرا تصور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بس اپنے کہنا نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میں کہ یہ بسا اوقات نا انج ہوندا ہے اسی جدوں اپنا ویکھ لیے نا اپنے حالات ویکھ لیے تے جہدے نال سانوں پیار ہوے نا تو کسی ویلے جناب نے کرے نا نہیں میں نہیں اسی کہنا تو یار ٹھہر یار سامنے جو منہ تو چوک یار نہیں میں نہیں بس یہی دیکھیے کہ سرکار سر سجدے میں ہوگا، سونے چوکنا نہیں حالہ نہیں، یا اللہ حالی نہیں، یا اللہ حالی نہیں، کیوں پھر جدوں میری ساری امت بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب پیارے آپ کہیے نا آج آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، یا اللہ سوال پھر یہ کہ میری امت بخش۔ یہ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی نا، سنا دوں وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ
محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر کے ہی چھوڑے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پیارے جبریل پھر جاؤ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ محبوب کہ پیارے اللہ جب تک میرا ایک امتی جنت جانے سے رہ جاتا ہے میں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم بھی تو میلاد پڑھتے ہیں نا، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد منانے والے، سرکار کا میلاد پڑھنے والے، سرکار نے ان پر بڑا کرم فرمایا ہے کہ کسی کو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے بال مبارک عطا فرمائے، کسی کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، بلکہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں کی یا اللہ اید حسان بروح القدس کہ یا اللہ میرے اس صحابی کی حضرت جبریل کے ذریعے سے مدد فرما۔ تو ہم بھی تو سرکار کا میلاد پڑھتے ہیں نا، اور ہم تو ہیں مانگنے والے، منگتے ہیں نا سرکار کے، ہاں مانگتے ہیں لیکن اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ مانگتے ہیں، باقی دنیا کا ہمیں نہیں پتا، ہم مانگتے ہیں۔ اور پھر ہم جب سرکار کا میلاد پڑھتے ہیں تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کرم فرمائیے گا، ہم نے میلاد پڑھا ہے اور اس کا بدلہ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ خدا جب تم کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ایڈی چھوٹی سبحان اللہ سناؤں والا شعر نہیں، سبحان اللہ کو کہتے ہیں سنانا ہے، اور محبت سے کہہ دیجئے خدا جب تم کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ خدا تم کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ بڑی شان اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آج آخری نبی مان لو چنگے رہو گے، وگرنہ قیامت والے دن پھینٹی لگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل والا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرما رہا ہے، سنا دے لیکن وقت تو کافی اوپر ہو گیا، چلو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعے پھر خاتم النبیین کے بارے میں ہی عرض کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دل عطا فرمایا یہ اس کی مہربانی ہے، سوچ عطا فرمائی ہے یہ اس کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، تو اور نہیں تو ہم علماء کے پاس تو بیٹھنے والے ہیں نا۔ تو میرے بھائی میرے بوت میرے بزرگ میرے بیٹے توجہ کر، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں،
اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے دوسروں کی باتوں میں نہ آئیے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر یقین رکھیے گا۔ انشاءاللہ قیامت نہ کرنا سرکار اسی تے توانوں آخری نبی مان دے رہے ہیں تو سرکار فرمائیں گے اچھا آ جاؤ، پھر آ جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔